بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات اور منکر نکیر کے آخری سوال کی حقیقت ایک ایسا موضوع ہے جو ہر مسلمان کے دل میں خوف، عبرت اور فکری شعور پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اکثر آخرت کے بارے میں سوچنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسا اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس مضمون میں ہم قبر کی پہلی رات کے مناظر، منکر نکیر کے سوالات اور ان کے آخری سوال کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو آخرت کی تیاری کا شعور حاصل ہو۔ قبر کی حقیقت اور پہلی رات۔ موت کے بعد قبر وہ پہلا مقام ہے جہاں انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ مسندہ من۔ قبر کی پہلی رات وہ وقت ہے جب انسان دنیاوی زندگی سے مکمل طور پر جدا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا سامنا ایک بالکل نئی حقیقت سے ہوتا ہے۔ قبر کی پہلی رات ہر انسان کے لیے مختلف ہوگی۔ مومن کے لیے یہ رات رحمت اور سکون کی ہوگی، جبکہ گنہگار کے لیے یہ رات خوف اور عذاب کا آغاز ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ایسے سکون محسوس کرتا ہے جیسے ایک تھکے ہوئے مسافر کو آرام ملتا ہے۔ صحیح بخاری۔ منکر نکیر کا وروਧ۔ قبر میں مومن اور کافر دونوں سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات کرنے والے فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے قبر سے آ کر انسان سے 3 بنیادی سوالات کرتے ہیں۔ نمبر 1، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، تیرے نبی کون ہے؟ ان سوالات کا جواب انسان کے ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگا۔ مومن ان سوالات کا درست جواب دے گا کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے عقیدے اور اعمال کو مضبوط بنایا ہوگا۔ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ منکر نکیر کا آخری سوال۔ منکر نکیر کے آخری سوال کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مفسرین اور علماء کے مطابق یہ سوال انسان کے اعمال اور اس کے دل کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ آخری سوال کچھ یوں ہو سکتا ہے، کیا تم نے اپنے دین پر عمل کیا؟ کیا تم نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ یہ سوال انسان کے ایمان کی اصل کیفیت اور اس کے دنیاوی اعمال کا خلاصہ طلب کرتا ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ سوال جواب دینا آسان ہوگا کیونکہ وہ اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزار چکا ہوگا، لیکن گنہگار اور منافق کے لیے یہ سوال انتہائی دشوار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ گنہگار شخص ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا اور اس کی زبان گنگ ہو جائے گی۔ وہ صرف یہ کہے گا، میں نہیں جانتا۔ قبر کی حالت اور اعمال کا اثر۔ قبر کی حالت انسان کے اعمال کے مطابق بدلتی ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ جب مومن صحیح جواب دیتا ہے تو اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو اس میں داخل ہوتی ہے۔ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ سو جاؤ، جیسے دلہن آرام کرتی ہے۔ صحیح مسلم۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص ان سوالات کے جواب نہ دے سکے تو اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اس پر عذاب کے سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ گنہگار کی قبر میں جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے عذاب کی گرمی اور بدبو اس تک پہنچتی ہے۔ قبر کے سوالات کی تیاری۔ ان سوالات کی تیاری دنیا میں کی جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69۔
منکر نکیر کے سوالات کا خلاصہ۔ منکر نکیر کے سوالات نہ صرف ایک آزمائش ہیں بلکہ یہ انسان کے ایمان اور دنیاوی اعمال کا امتحان بھی ہیں۔ یہ سوالات انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ انسان کی دنیاوی زندگی محض ایک عارضی امتحان ہے اور اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے۔ عبرت اور نصیحت۔ قبر کے بارے میں غور و فکر ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ قبر کی آزمائشوں میں کامیاب ہو سکیں۔ علماء کہتے ہیں کہ قبر کی آزمائش سے بچنے کے لیے درج ذیل اعمال کو اپنانا ضروری ہے۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ نماز دین کا ستون ہے اور سب سے پہلا عمل ہے جس کا حساب لیا جائے گا۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل۔ قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا قبر میں سکون کا باعث بنے گا۔ نمبر 3، صدقہ و خیرات۔ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 4، نیک نیتی۔ ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ نتیجہ: قبر کی پہلی رات منکر نکیر کے سوالات اور ان کے آخری سوال کی حقیقت ایک مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک عارضی امتحان ہے اور اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ملے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور آخرت کی تیاری کریں تاکہ قبر کی آزمائشوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ مضمون اس بات کی یاد دہانی ہے کہ آج کے دن توبہ اور نیک اعمال کا آغاز کریں کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔